السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین، صدائے محرومین چینل آج ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور حسب وعدہ پی ٹی سی ایل کی آج بات ہوگی، اور کیا ہونے جا رہا ہے، کس سطح کی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور کس طرح پینشنرز کی طرف سے آنکھیں بند کی گئی ہیں۔ ناظرین، اظہار صابر ایک نام ہے جو یوٹیوب چینل بھی جنہوں نے بنایا ہے، میں داد دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہی ایک انداز میں یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی کوئی اچھا کام کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے طالب حسین ہزارہ صاحب جو ہے نا وہ ان کی بھی بات کی، اور واقعی اب اتفاق و اتحاد نظر آ رہا ہے۔ ان کا یہ جو ہے نا ضروری میسیج ہے۔ میں یہ صرف یہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ آگے میں چلتا ہوں۔ محترم پینشنر ساتھیوں، السلام علیکم ساتھیوں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اتصالات ایک مافیا کی طرز اختیار کرتے ہوئے ہمارے حقوق کو دبانے کے لیے ملکی اداروں کو مینیج کر چکی ہے، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ دوستو، آپ اگر اب بھی ہم نے ہوش سے کام نہ لیا اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم نہ کیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہم کبھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، خبر رکھو، پینشن اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بجٹ میں دی جانے والی انکریز دراصل ہماری تنخواہ کے دوران سروس کاٹی گئی مخصوص رقم، جس سے پی ٹی ای ٹی نے بزنس کرتے ہوئے اس سے ہونے والے منافع سے ہمیں پینشن کی صورت میں ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کوئی بھیک نہیں بلکہ ہماری ہی رقوم ہمیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن اب پی ٹی ای ٹی ایک مافیا کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، اور حکومت پاکستان جس کے ہیڈ صدر پاکستان ہے اور وہی ہمارے حقوق کے ضامن اور محافظ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ان کا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے جو ملک میں انصاف کی علم برداری کا علم تھامے ہوئے ہیں، لیکن صدر پاکستان اپنی ناک کے نیچے ہونے والے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوتے ہوئے خود اس جرم میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ کیا اس سب کے ہوتے ہوئے ہم ملک میں کسی بھی سطح پر انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں؟ دوستو، معاشروں میں جب ایسے حالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں کہ ضامن اور محافظ ظالم مافیا سے مل کر مظلوم اور بے بس لوگوں کے جائز حقوق کو پامال کر رہے ہوں، تو ایسی صورت حال میں حقداروں کے لیے صرف ایک ہی واحد راستہ احتجاج کا بچتا ہے۔ اس کے لیے متاثرہ لوگوں کا متحد ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جب مظلوم و بے کس لوگ اتحاد اور اتفاق سے باہر نکل کر اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کا حق ان لوگوں کو ضرور ملا کرتا ہے۔ دوستو، یاد رکھو، حکمران ہمیشہ سب سے زیادہ خوفزدہ عوام کے احتجاج سے ہی ہوا کرتے ہیں، اور عوامی طاقت کے سامنے حکمرانوں کو ہمیشہ سرنگوں ہونا پڑتا ہے۔ اگر آج بھی ملک بھر کے پی ٹی سی ایل پینشنرز اتحاد و اتفاق کی قوت کو اپناتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں تو وہ اپنی جائز حقوق آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط ایک ہی ہے، پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور اپنے اندر موجود انتظامیہ کے گماشتوں اور ٹوٹوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اپنی صفوں سے باہر کرو، پھر اتحاد کی قوت سے اسلام آباد کی طرف بڑھو، اور پھر اپنی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمت کا مناظر دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کا بھائی میاں اظہار صابر۔ ناظرین، یہ تو ہو گئی بات ان کی، لیکن امپلائیز بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ میسج، ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ریفرنڈم کی صورت میں کچھ اپنے مطالبات جو ہے وہ منوائے جا سکے، لیکن افسوس کہ وہ ریفرنڈم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ابھی کہ ملتوی ہو گیا ہے۔ بس یہ رانا صابر علی صاحب کا آپ کو میسیج جو ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر پی ٹی سی ایل کے بارے میں جو لیٹسٹ آپ نے خبر سنی ہوگی ٹیلی نور کے والے سے، اس کی میں ذرا تفصیل بتاؤں گا آپ کو، بلکہ لیٹسٹ سچویشن بتاؤں گا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ دوستو، آپ خوب جانتے ہیں کہ پاک ٹیلی کام متحدہ ورکرز الائنس یونین کی قیادت
اور قانونی ٹیم کی انتھک کاوشوں کے باعث 5 جنوری 2023 کو پی ٹی سی ایل میں ریفرنڈم کے انعقاد کا اعلان ہوا، مگر عین وقت پر ورکرز اتحاد فیڈریشن نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریفرنڈم مؤخر کروا کر مظلوم ورکروں سے حق کے رائے دہی چھین لیا۔ ہماری قیادت پی ٹی سی ایل کے مظلوم ورکروں کو یقین دلاتے ہوئے ورکرز اتحاد فیڈریشن اور ان کے حواریوں کو انتباہ کرتی ہے کہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ریفرنڈم مؤخر ہوگا۔ جس طرح کے ماضی میں 9-10 سال تک ریفرنڈم مؤخر کروا کر مظلوم ورکروں کے 3 پیکیجز ضائع کیے گئے، ہماری قومی ٹیم متحرک ہے اور ریفرنڈم کے انعقاد میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ریفرنڈم کا انعقاد ہوگا۔ من جانب رانا صابر علی، سیکرٹری جنرل پاک ٹیلی کام متحدہ ورکرز الائنس یونین۔ ناظرین، یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ میں ان صاحب کو نہیں جانتا اور میرا کسی خاص پارٹی سے تعلق نہیں ہے، خواہ معاملہ ہو پینشنرز کا یا ورکرز کا۔ ہمیشہ شفافیت سے کام لیا ہے اور اپنے آپ کو غیر جانبداری کا کبھی بھی قدم جو ہے نا ہم نے راستہ نہیں چھوڑا۔ تو اگر اس سے مخالف کوئی اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہتا ہے تو ہمارا چینل حاضر ہے۔ ناظرین، یہ خبر بتا کے ہم آپ کو یہ حقائق بتاتے ہیں ٹیلی نور جو ہے نا کے حوالے سے کہ وہ ٹیلی نور کو خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ ابھی جو ہے پری میچور ہے، کیونکہ پی ٹی سی ایل یٹ ٹو فائل پری مرجر ایپلیکیشن ود سی سی پی فار ایکوائرنگ ٹیلی نور پاکستان، یعنی ابھی انہیں پروگرس یہ اس کی شروع ہوگی۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا میسج پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ خود ہی اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے ہمارے سے، لیکن یہ اس کا تعلق جو ہے نا پی ٹی سی ایل کے پینشنر سے بھی ہے اور امپلائیز سے بھی ہے۔ The Competition Commission of Pakistan (CCP) has not received any application intimation of pre-merger clearance from the PTCL group of acquiring Telenor Pakistan's operation and management. یعنی کہ وہ سی سی بی یہ کہتی ہے، جو کہ کمپٹیٹیو کمیشن آف پاکستان ہے، کہ ہمیں ابھی تک کوئی اپلیکیشن جو ہے نا وہ اس حوالے سے نہیں ملی، اور ان کے آفیشل نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن ایکٹ ہے 2010 اور کمپٹیشن مرجر کنٹرول ریگولیشنز، یہ مل جل کے اس کا جو نا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایز سون ایز این ایگریمنٹ ان پرنسپل فار دا مرجر ٹیکس پلیس اور اے نان بائنڈنگ لیٹر آف انٹرنیٹ ٹو پروسیڈ ود merger is signed, official sources confirm that PTCL or Telenor will approach CCP in due course time, and the process for due diligence is yet to start. یعنی اسے میں یہ بتا دوں کہ یہ کام تو پروسیس تو شروع ہوا ہے، لیکن ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، اور اگر شروع ہوا ہے تو پائے تکمیل تک بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے؟ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ پی ٹی سی ایل بدنیت ہے، اتصالات بدنیت ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، یہ پینشن ٹرسٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ یہ کہا گیا ہے اس سے پہلے جو میسج پڑھ کے آپ کو سنایا کہ یہ پیسہ تو امپلائیز کا تھا جو بیچارے جو ہے نا پینشنی کنٹریبیوشن کی شکل میں اپنا ڈیڈکشن کرواتے رہے تنخواہ سے، اور اسے ایک ٹرسٹ میں ڈال کر انویسٹمنٹ کا سورس بنا دیا ہے۔ اس میں سب کچھ تو چل رہا ہے، امپلائیز کی تنخواہ بھی ٹرسٹ کے امپلائیز کی چل رہی ہے، ان کی مراعات بھی یقیناً چل رہی ہوں گی، لیکن سٹاپیج ہے تو پینشن انکریز میں، اینول انکریز میں۔ خدا کے لیے ان معاملات کو دیکھیں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس تو اگر یہ ریلیف دینا چاہیں تو اتصالات بھی دے سکتی ہے، منسٹری بھی دے سکتی ہے، یعنی ملک کی اکانومی بے شک وہ ہے خسارے میں ہے، لیکن ان کے جو وسائل ہیں فورن کمپنی کے، اگر ان کے دل میں انسانیت سے پیار ہو تو یہ آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ناظرین، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو آپشن لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔
آپ کے کمنٹ کا منتظر طالب